نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ آج ہم سیکھیں گے مسنون درود و سلام اور اس کے فضائل صحیح احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، مگر درود کے الفاظ وہی ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، کیونکہ ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت سنن نسائی کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1298۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی بھیجیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اعمال صالحہ اور ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو بھی جائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 463۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور اپنے گناہ بخشوا نہ سکا، اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 254۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 3546۔ کثرت سے درود شریف کا ورد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جس قدر مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے اسی قدر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب چاہے کوئی بندہ کم پڑھے یا زیادہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 907۔ ہدیہ درود و سلام اور مخصوص فرشتوں کا گشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا گیا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 1283۔ درود شریف پڑھنے کے مواقع اور اوقات۔ جمعہ اور جمعہ کی رات درود شریف پڑھنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثروا الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ البیہقی کی روایت ہے 249۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 384۔
مسجد میں داخل ہوتے وقت درود و سلام کی تلقین۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا وسہل لنا ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے میں مسجد میں داخل ہوتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو۔ اے اللہ محمد اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما اور ہمیں بخش دے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے آسان فرما۔ اور جب مسجد سے نکلو تو یہی کلمات پڑھو اور آخر میں کہو کہ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ فَضْلِكَ، اور ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے آسان فرما دے۔ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد ما شاء۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو تشہد میں ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے کرے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3477۔ اس کے بعد ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کہنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پڑھنا موقوفاً صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ سفر سے لوٹتے تو مسجد نبوی میں جاتے، مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے اور آپ کی قبر مبارک پر بائیں الفاظ سلام کہتے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، اے ابا جان آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ البیہقی کی روایت ہے 245۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس عمل سے معلوم ہوا کہ جو شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے تو ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کہہ سکتا ہے، لیکن روضہ رسول کے سوا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جیسے کلمات سے درود و سلام بھیجنا کسی صحیح حدیث میں یا صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ مختصر مسنون درود و سلام فرمان الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی درود و سلام بھیجنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی الفاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا ہے۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فی بنی اسرائیل۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 122۔ نیز صحابہ کرام، تابعین، عظام اور فقہائے اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر مسلسل اور تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے۔ احادیث کی روشنی میں درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3370۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ درود ابراہیمی ہیں جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں، جن کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔
اسی طرح دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1291۔ اسی طرح ایک اور درود شریف ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد عبدک و رسولک وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ صحیح بخاری میں ہے 4798 پہ۔ اسی طرح ایک اور درود ہے، صحیح مسلم میں ہے 405 میں کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مسند احمد میں بھی ہے ایک درود جس کا نمبر ہے 374۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے 3369 اور مسلم میں بھی ہے 407 پہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح احادیث کی روشنی میں درود شریف کے مختلف الفاظ کے فرق کو قوسین میں رنگوں کی مدد سے محض ترجمہ اور مفہوم سمجھانے کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آل محمد اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آل محمد اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد پر رحمتیں نازل فرما، اپنے بندے اور اپنے رسول پر، نبی امی پر اور آل محمد پر، اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر اور رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً تو انتہائی قابل تعریف، نہایت بزرگی والا۔ اے اللہ، محمد پر برکتیں نازل فرما، اپنے بندے اور رسول پر، نبی امی پر اور آل محمد پر، اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر تمام جہانوں میں برکتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو انتہائی قابل تعریف، نہایت بزرگی والا ہے۔ لغت میں الامی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔